غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، رفح، غزہ سٹی اور خان یونس پر بمباری اور گولہ باری، صحافی اور 5 بچوں سمیت 61 فلسطینی شہید، 134 زخمی۔ نصیر اسپتال پر حملے میں حماس رہنما اسماعیل ابراہیم سمیت 5 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ طبی عملے کے 5 اراکین لاپتہ، شہداء کی مجموعی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی شہر حنفیہ کے قریب شہادت پسندانہ کارروائی، ایک صہیونی آبادکار ہلاک، دوسرا شدید زخمی۔ اسرائیلی پولیس اہلکار حملہ آور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ اور ترکیہ میں اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے جیل میں بند اکریم امام اوغلو کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ 2028 کے صدارتی الیکشن میں صدر اردوغان کے مقابلے ہوں گے۔ امام اوغلو کو جیل بھیجنے پر احتجاج میں شدت آ گئی۔ استنبول کی سڑکیں ایک بار پھر مظاہرین سے بھر گئی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار۔ 5 دن کی احتجاج کی 1133 افراد گرفتار۔ پیچھے ہٹوں گا نہیں، نہ ہی دباؤ کا سامنا جھکوں گا، امام اوغلو کا ڈور ٹوک اعلان۔ کراچی میں ہولناک ٹریفک حادثے نے دل دہلا دیا، 3 زندگیوں کا چراغ گل۔ ملیر ہال کے قریب خونی واٹر ٹینکر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑا، شوہر اور حاملہ بیوی کی جان چلی گئی۔ مرنے سے پہلے زینب نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دے دیا۔ شہری بچے کو لے کر اسپتال دوڑا، لیکن معصوم بچہ بھی زیادہ دیر تک دنیا میں نہ رہ سکا اور دم توڑ گیا۔ خوفناک منظر سے دل لرز اٹھا۔ مشتعل افراد کی واٹر ٹینکر کو آگ لگانے کی کوشش، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے واٹر ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔ شہر میں آج ٹریفک حادثات میں بچے سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں 216 زندگیاں چلی گئی۔ وہ ہاسپٹل جا رہے تھے چیک اپ کے لیے، حاملہ تھی، تو وہ اس کو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو الٹا لٹکا دیے جائے پھانسی پہ، انصاف چاہیے۔ ننھے مہمان کے گھر آنے سے قبل ہی خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ ٹریفک حادثے میں جاں باغ میاں بیوی اور بچے کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ زینب کے والد نے کہا، حاملہ بیٹی شوہر عبدالقیوم کے ساتھ اسپتال جا رہی تھی، غفلت کے مرتکب ڈرائیور کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ عبدالقیوم کے بھائی کا کہنا تھا کہ ہمیں قریبی رشتہ داروں سے بھائی کی موت کی اطلاع ملی، دونوں کی شادی 1 سال قبل ہی ہوئی تھی، حکومت ٹینکر مافیا کو لگام ڈالے۔ ڈمپر اور ٹینکرز مافیا کان کھول کر سن لیں، ان کا جینا حرام کر دوں گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی للکار، کہا ٹینکر نے 3 جانیں لے لیں، ٹریفک گردی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں، میری گفتگو سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ڈمپرز مافیا کے خلاف عوامی عدالت میں فیصلہ کروں گا۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق نے کہا کہ سڑک پر پڑا ننھا لاشا قانون کے منہ پر تماچا ہے، ٹینکرز ڈرائیور قانون کو گھر کی بندی بنائے دن دناتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ پشاور میں سال کی بڑی ڈکیتی، ملزمان نے دن دہاڑے بینک کی کیش وین کو لوٹ لیا، واقعہ جی ٹی روڈ پر پیش آیا۔ پولیس کی کارروائی، کیش وین لوٹنے والے 3 ملزمان گرفتار، ملزمان سے 2.5 کروڑ روپے برآمد۔ کراچی کا ریڈ زون بھی لٹیروں سے محفوظ نہ رہا، گورنر ہاؤس میں افطاری شہری کو مہنگی پڑ گئی، افطار کے لیے آنے والے شہری موٹر سائیکل سے محروم، متاثرہ شہری کی مدعیت میں تھانے میں مقدمہ درج۔ متن کے مطابق متاثرہ شخص سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہے، موٹر سائیکل چوری کا واقعہ 2 روز قبل پیش آیا۔ رمضان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اسٹریٹ کرائم 50% کم ہوئے، آئی جی سندھ کا دعویٰ۔ غلام نبی میمن نے کہا کہ ابھی بھی اسٹریٹ کرائم کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں شواہد کے حوالے سے کوئی خط نہیں ملا، منشیات کی سپلائی صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کراچی میں دفعہ 144 نافذ، کمشنر کراچی کے مطابق مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی ہوگی، 5 یا اس سے زائد افراد بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکیں گے، خلاف ورزی پر پولیس کو کارروائی کا اختیار ہوگا۔ ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی، آج سے 27 مارچ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا،
گلگت بلتستان کشمیر اور دھواں دار بادل برسیں گے۔ مری گلیاد اسلام آباد اور پنجاب کے باعث شہروں میں بھی ابار رحمت برسے گی۔ میدانی علاقوں میں آندھی اور تیز ہواؤں سے فصلوں کو نقصان کا اندیشہ۔ بالائی علاقوں میں سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان۔ عید الفطر کی آمد تیاریوں میں تیزی، فیشن کے نت نئے ڈیزائنز، خواتین کی خریداری میں رکاوٹ، بازاروں میں مرد اور خواتین اور بچوں کا رش، مارکیٹ میں ریڈی میڈ ملبوسات کے نت نئے ڈیزائن توجہ کا مرکز، کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اسٹالز پر بھی ہجوم۔ مہندی اور چوڑیاں عید کی سب سے رنگین روایت، کوس و قزح کے رنگوں والی خوبصورت نازک چوڑیاں ہاتھوں میں سجتی ہیں تو تیاری کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں خواتین نے من پسند رنگ بھری چوڑیوں کی خریداری بھی شروع کر دی۔ خواتین کہتی ہیں کہ چاند رات پر رش سے بچنے کے لیے چوڑیوں کی خریداری ابھی سے کی جا رہی ہے۔ مہنگائی نے عید کی خوشیاں پھیکی کر دیں۔ غریبوں کی پسندیدہ پشاوری چپل غریبوں کی پہنچ سے دور۔ پشاور میں سیاسی شخصیت کا نام جڑنے سے پشاوری چپل کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ 3000 کی پشاوری چپل کی قیمت 30,000 تک پہنچ گئی۔ کہ لوگ گاؤں سے شہر کی طرف، دیہاتوں سے شہر کی طرف آئے، ضروریات بڑھیں، باقی شہر اپنی جگہ پر ہیں۔ کراچی کے اطراف میں رہنے والوں کا حال دیکھ لیں، نہ صفائی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور کیا کہتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز ہیں، لیکن آئے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، رہ رہے ہیں، اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر جاتی ہے کہ اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سبزہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے۔ رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں ایمان تازہ کرنے والے لمحات، دل کو چھو لینے والے مناظر، سحر اور افطار جی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن۔ عرفان رمضان عوامی توجہ کا مرکز۔ علماء اکرام کی افطار سے قبل ماحولیاتی آلودگی کے مسائل اور صفائی کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات پر گفتگو۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور محافل۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں بحال کر دیں۔ کوارڈینیٹر کے دیے گئے نام ہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کر سکیں گے۔ لارجر بینچ کا حکم۔ عدالت کا بانی سے ملاقات کے بعد پارٹی رہنماؤں اور وکلاء کو میڈیا ٹاک سے روکنے کا بھی حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوکر نے ریمارکس دیے کہ ہر بندہ درخواست لے کر آ جاتا ہے، ملاقات کرائی جائے، ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی کیا ضرورت ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دینے کی ہدایت کر دی۔ £190 ملین کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوکر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ رجسٹر آفس نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی درخواستیں اعتراضات کے ساتھ مقرر کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی نے اپیل کی حتمی فیصلے تک سزائے معطلی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، رفح، غزہ سٹی اور خان یونس پر بمباری اور گولہ باری، صحافی اور 5 بچوں سمیت 61 فلسطینی شہید، 134 زخمی۔ نصیر اسپتال پر حملے میں حماس رہنما اسماعیل ابراہیم سمیت 5 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ طبی عملے کے 5 اراکین لاپتہ، شہداء کی مجموعی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی شہر حنفیہ کے قریب شہادت پسندانہ کارروائی، 1 صہیونی آبادکار ہلاک، دوسرا شدید زخمی۔ اسرائیلی پولیس اہلکار حملہ آور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ اور ترکیہ میں اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے جیل میں بند اکریم امام اوگلو کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ 2028 کے صدارتی الیکشن میں صدر اردوغان کے مقابلے ہوں گے۔ امام اوگلو کو جیل بھیجنے پر احتجاج میں شدت آ گئی۔ استنبول کی سڑکیں ایک بار پھر مظاہرین سے بھر گئی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار۔ 5 دن کی احتجاج کی 1133 افراد گرفتار۔ پچھلے
پیچھے ہٹوں گا نہیں، نہ ہی دباؤ کا سامنا جھکوں گا، امام اوگلو کا ڈور ٹوک اعلان۔